بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ انڈیا کی راہداری منصوبہ ہمارے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ ترک صدر: چائنا کے ساتھ جنگ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ امریکی فوجی کمانڈر: پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کارروائی کی براہ راست نشریات۔ عمران خان سے کہا تھا کہ قمر باجوہ کو چھوڑ دیں، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ حامد خان: افریقہ میں فرانس کے خلاف فوجی اتحاد کی تشکیل۔ پیکٹ سے ایک بسکٹ کم نکلنے پر کمپنی کو جھنجھانا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ دنیا کی بڑی معیشتوں والے 20 ممالک کی تنظیم G20 کے سربراہی اجلاس کے دوران انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کی تعمیر کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ انڈیا، امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یورپی یونین، اٹلی، فرانس اور جرمنی کی جانب سے اس سلسلے میں ایک MOU پر دستخط بھی کیے گئے تھے۔ اس منصوبے کا مقصد طویل سمندری راستے طے کرنے میں لگنے والے وقت اور ایندھن کی لاگت کو کم کرنا اور انڈیا سے یورپ تک تجارتی رابطے کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کے 2 دن بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس منصوبے میں اپنے ملک کی عدم شمولیت پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ راہداری ہمارے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے دوستو کہ دنیا کے نقشے پر ترکی ایک ایسی کڑی ہے جو مغرب کو مشرق سے ملاتی ہے، کیونکہ اس کا کچھ حصہ یورپ اور کچھ حصہ ایشیا میں ہے۔ ترکی نہ صرف تجارتی نقطۂ نظر سے مضبوط پوزیشن میں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی اس کا اچھا اثر و رسوخ ہے۔ امریکی فوج کے چیف آف دی اسٹاف مارک ملی نے کہا ہے کہ جیسے بھی ہو امریکہ کو چائنا کے ساتھ جنگ سے اجتناب پرہیز کرنا چاہیے۔ چیف آف دی اسٹاف نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چائنا کے ساتھ کسی بھی قیمت پر جنگ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور دنیا کی طاقتوں کے ٹکراؤ سے بچنا چاہیے۔ مارک ملی نے پہلی اور دوسری عالمی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے پہلے بھی 2 بڑی عالمی جنگوں میں شرکت کی ہے، اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چائنا کے ساتھ تصادم سے اجتناب کریں۔ امریکی چیف آف دی اسٹاف نے چائنا کے تائیوان پر ممکنہ حملے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ یقینی طور پر چینی حملے کو ناکام بنا سکتا ہے، لیکن امریکہ چائنا اور تائیوان کے درمیان صلح آمیز تعلقات کا خواہش مند ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی گئی۔ سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی جس میں عدالتی کارروائی کی لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے کی روشنی میں کمرہ نمبر 1 میں 5 کیمرے لگا دیے گئے جن کے ذریعے PTV پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت براہ راست دکھائی گئی۔ 4 کیمروں کا رخ بینچ کی جانب رکھا گیا۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی اور تمام نشستیں فل ہو گئی تھیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے براہ راست کوریج میں خلل سے بچنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی۔ PTI کے بانی رکن حامد خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف جب جیل میں تھے تو اس وقت ان کی جماعت کو الیکشن میں پوری آزادی تھی۔ عمران خان سے کہا تھا کہ قمر باجوہ کو چھوڑ دیں، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ بات کو نہ بڑھائیں۔ 9 مئی واقعات کو عمران خان سے نہیں جوڑ سکتے، وہ تو زیر حراست تھے۔ معروف قانون دان نے بتایا کہ اب جو سلطانی گواہ بننے کو تیار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسی لیے پالے جاتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوا، اب کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ عمران خان سے کہا تھا کہ عدلیہ الیکشن کمیشن سے نہ بگاڑے، لیکن اس وقت PTI چیئرمین کو جو مشورے دینے والے تھے وہ بات بڑھاتے تھے۔ میرے سامنے تو عمران خان اتفاق کرتے تھے، لیکن بعد میں آنے والے معاملہ الجھا دیتے تھے۔ ان کا مزید بتانا ہے کہ عمران خان سے کہا تھا کہ جنرل قمر باجوہ کو چھوڑ دیں، وہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ غیر ضروری لوگوں کے نام لے کر بات کو آگے نہ بڑھائیں۔
پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے، اس کے بغیر انتخابات کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی۔ 2008 کی وکلا تحریک کی طرح وکلا بھی کچھ بظاہر ہمارے ساتھ ہیں مگر ادنت سے نہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کا پتہ ہے، کچھ وکلا چہرے چھپانے کے لیے 90 دن میں الیکشن کا کہتے ہیں۔ فرانس نے ایکواس کے بعد رکن ممالک میں اپنے فوجی تعینات کر دیے ہیں جن کا مقصد نائجر پر حملہ ور ہونا ہے۔ دوسری طرف دو افریقی ممالک نے خبردار کیا ہے کہ اگر فرانس کی سرکردگی میں نائجر پر فوجی حملہ انجام پایا تو وہ نائجر کا ساتھ دیں گے اور اس کا دفاع کریں گے۔ نائجر، مالی اور بورکینا فاسو نے چند دن پہلے ایک فوجی اور سیکیورٹی معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں جس کی روشنی میں یہ طے پایا ہے کہ ان میں سے کسی بھی ملک میں بغاوت رونما ہونے یا اس پر فوجی حملہ ہونے کی صورت میں دیگر ممالک اس کی ہر ممکنہ مدد اور حمایت کریں گے۔ یہ معاہدہ ساحلی ممالک کے اتحاد کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ان ممالک میں فوج کے ذریعے سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جن میں سے تازہ ترین سیاسی تبدیلی نائجر میں اس وقت سامنے آئی جب فوج نے سابق صدر کو معزول کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب فوج نے انہیں اقتدار سے ہٹا دیا تو ایکواس نامی مغربی افریقہ کی اقتصادی یونین کے رکن ممالک نے فرانس کے ہمراہ ان کی اقتدار میں واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ فرانس اور اس کے حامی افریقی ممالک نے یہ مطالبہ منظور نہ ہونے کی صورت میں حتیٰ کہ فوجی حملے کی دھمکی بھی لگائی اور نائجر کے فوجی رہنماؤں کو خبردار کیا کہ وہ جلد از جلد سابق صدر کو اقتدار میں واپس لائیں۔ نائجر کی فوج نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ فرانس نے ایکواس کے بعد رکن ممالک میں اپنے فوجی تعینات کر دیے ہیں جن کا مقصد نائجر پر حملہ آور ہونا ہے۔ ساحلی ممالک کے اتحاد میں شامل رکن ممالک کسی بھی خطرے کی صورت میں ایک دوسرے کی بھرپور مدد کا تہیہ کر چکے ہیں جس میں فوجی طاقت کا بھی استعمال شامل ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کیے جانے سے پہلے بند دروازوں کے پیچھے دوستوں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں روس سمیت مالی، بورکینا فاسو اور نائجر کے وزرائے دفاع نے شرکت کی۔ روس نے بھی اس اتحاد کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اتحاد کا باقاعدہ اعلان ہونے سے ایک دن پہلے بورکینا فاسو نے فرانسیسی سفارتخانے کے فوجی ایلچی سے 2 ہفتے کے اندر اندر ملک چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دے دیا۔ فرانس نے دوستوں تقریب کار گروہوں سے مقابلے کے بہانے مالی، بورکینا فاسو اور نائجر میں اپنے فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ ان فوجیوں کی موجودگی سے نہ صرف تخریب کارانہ حملوں میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک نے اپنے اپنے ملک سے فرانسیسی فوجیوں کے فوری انخلاء کا حکم دیا ہے۔ فرانس کی فوجی موجودگی کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا فرانسیسی کمپنیاں ملک کی لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ اگرچہ فرانس نے اب تک اس حکم پر عمل نہیں کیا لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس فوجی انخلاء کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تامل ناڈو میں ایک شخص نے جب معروف کمپنی آئی ٹی سی فوڈز لمیٹڈ کے بسکٹ کے پیکٹ کو کھولا تو اس میں ایک بسکٹ کم تھا۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو کی عدالت نے پیکٹ سے ایک بسکٹ کم نکلنے پر کمپنی کو حکم دے دیا کہ وہ گاہک کو بطور ہرجانہ 1 لاکھ روپے ادا کرے۔ اس شخص نے جب معروف کمپنی آئی ٹی سی فوڈز لمیٹڈ کے بسکٹ کے پیکٹ کو کھولا تو اس میں ایک بسکٹ کم تھا جس پر وہ شخص عدالت چلا گیا اور 1 کروڑ ہرجانے کی درخواست کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ دھوکہ دے کر میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی گئی اور ناجائز منافع کمایا گیا، جس پر عدالت نے آئی ٹی سی فوڈز لمیٹڈ کے نمائندوں کو طلب کر کے وضاحت طلب کی کہ پیکٹ میں 16 کی بجائے 15 بسکٹس کیوں نکلے۔ اگر ہر پیکٹ میں ایک بسکٹ کم ہو تو کمپنی کو لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہوگا۔ فوڈ کمپنی کے نمائندوں نے بتایا کہ ایسا غلطی سے ہو گیا ہوگا، بسکٹ گن کر نہیں بلکہ تول کر پیک کیے جاتے ہیں۔ تاہم عدالت نے یہ موقف مسترد کر دیا۔ عدالت نے درخواست گزار کی شکایت کو قبول کرتے ہوئے کمپنی کو حکم دیا کہ گاہک کو 1 لاکھ روپے بطور ہرجانہ ادا کرے اور 10,000 قانونی چارہ جوئی قیمت میں ادا کرے۔ اس طرح دوستو ایک بسکٹ آئی ٹی سی فوڈز لمیٹڈ کو 1,10,000 روپے کا پڑ گیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ میں 1 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم عدالت کا جو بھی فیصلہ ہے
وہ مجھے منظور ہے، مجھے تو وہ بھی مفت میں ملے ہیں۔ اہل عرب کو 10 20 پشتوں کے نام یاد ہوتے تھے، میرا باپ دادا اور فلاں فلاں ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، گھوڑوں کی نسلوں تک کے نام جانتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب معلوم ہے، تو اپنے رب کا نسب بتا، تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے، اللہ خود بولا، جبرائیل فوراً عرش سے چلے اور فرش پر آ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے اپنا نسب نامہ بھیجا ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اکیلا ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے۔ اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، وہ تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے۔ زمین تڑپنے لگتی ہے کہ یا اللہ میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا ہے، مجھے اجازت دے دے کہ میں پھٹ جاؤں، میں ان کو گھروں سمیت نگل جاؤں۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ اجازت دے دے، لگام ڈھیلی چھوڑ دے، میں انہیں غرق کر دوں۔ فرشتے تڑپ جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ پھر بھی دوستو ناز اٹھاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالی زمین کو لے کر چل رہا ہے، بے نیاز نہیں ہے بلکہ صمد ہے۔ امریکہ میں ایک لڑکی کی اپنی جان لینے کے 4 دن بعد اس کا خط انسٹاگرام پر پوسٹ ہو گیا جو اس نے خود سکیجول کر رکھا تھا۔ اس نے کرسمس سے 3 دن قبل 22 دسمبر کو یہ قدم اٹھایا تھا جس نے اس نے اپنی جان لینے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اس پوسٹ میں لکھا کہ اگر آپ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا سے جا چکی ہوں، اور اس وقت یا تو میں کسی ہاسپٹل کے مردہ خانے میں پڑی ہوں یا پھر مجھے دفنا دیا گیا ہے۔ میں مرنے کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ دوستو یہ پوسٹ یا خط اس لڑکی نے اپنے والدین کو لکھا تھا کہ اس پوسٹ کے ذریعے میں دنیا میں اپنا ایک آخری نشان چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آپ سب لوگوں کی وجہ سے میں نے زندگی میں بہت خوشیاں دیکھیں، آپ مجھے اس انتہائی قدم اٹھانے سے نہیں روک سکے۔ اس کا غم مت کرنا، آپ لوگوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر کچھ اطمینان ہوگا کہ اب میں اس تکلیف سے نجات پا چکی ہوں جو کئی سالوں سے میں برداشت کرتی آ رہی تھی۔ آخر میں دوستو اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے لیے لکھا تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔